شک شک چار چیزوں پر استوار ہے: کٹ حجتی، خوف، کشمکش اور خود باخندی۔ لہٰذا جو بھی بحث کے وقت کٹ حجتی کو اپنی روش قرار دے گا، اس کی شب تاریکی یہ کبھی صبح نہیں ہوگی، اور وہ جو اپنے سامنے کی چیزوں سے خوف زدہ رہے گا وہ اپنے ماضی کی طرف پلٹ جائے گا، اور جو کشمکش میں رہے گا وہ شیطانوں کے پیروں تلے روندا جائے گا، اور وہ جو دنیا اور آخرت میں ہلاک کر دینے والی چیزوں سے ہراساں رہے گا وہ دونوں میں ہلاک ہوگا۔ آپ نے سنا کہ حروریہ خوارج کے سب سے پہلے اکٹھا ہونے والی جگہ جو مکہ سے قریب ایک گاؤں ہے کا ایک آدمی شب زندہ دار ہے اور تلاوت کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مجھے اللہ کے بارے میں شک کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کی مخلوقات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اپنے علم کو جہالت اور یقین کو شک نہ قرار دو، جبکہ کچھ جان لو تو عمل بھی کرو، اور جب تمہیں یقین ہو جائے تو قدم آگے بڑھا لو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ عیب نہیں ہے وہ مظلوم ٹھہرے جبکہ وہ اپنے دین میں شک نہ کرتا ہو اور اپنے یقین کے متعلق شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ جدل و کٹ حجتی سے بچے رہو، کیونکہ یہ دین الہی میں شک و شبہ کا باعث ہوتا ہے۔ جس کو کسی بات کا یقین ہو اور پھر اسے شک لاحق ہو جائے تو اسے اپنے یقین پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یقین شک کے ذریعے ختم نہیں ہوتا۔ شک جہالت کا نتیجہ ہے۔ شک ایمان کو برباد کر دیتا ہے، شک دین کو فاسد کر دیتا ہے، شک کفر ہے، شک دل کے نور کو بجھا دیتا ہے، شک یقین کو فاسد اور دین کو برباد کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جس کے یقین میں شک کی وجہ سے لغزش نہ پیدا ہوئی ہو۔ یقین کی آفت شک ہے، شک کی ہمیشگی سے شرک وجود میں آتا ہے۔ شک کا ثمر سرگردانی ہے۔ بدترین ایمان وہ ہے جس میں شک داخل ہو گیا ہو۔ جو جتنا تردد کرتا ہے اس کا شک اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ جو سامنے کی چیزوں سے اندھا ہو جاتا ہے وہ اپنے دل میں شک کا پودا لگا لیتا ہے۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا جس کے دل میں شک مستقر ہو۔ جس کا شک بڑھ جاتا ہے اس کا دین فاسد ہو جاتا ہے۔